السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے متعلق روزانہ ایک مسئلہ پیش کیا جائے گا۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ مسلمان عاقل اور بالغ پر جب روزہ فرض ہے، کیا اس کو سفر یا بیمار ہونے کی صورت میں، سفر پر ہونے کی صورت میں یا بیمار ہونے کی صورت میں روزہ معاف ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر یہ روزہ فرض ہے، یعنی کہ یہ چھوڑنا نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم گڑبڑ کرنے والی نہ بنو۔ اس لیے کہ گڑبڑ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ ہی دیتے، پھر اس کی قضا نہیں کرتے، یا بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کی قضا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنے چنے یہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے ہیں، یہ مہینہ گیا پھر دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، لہذا اب کیا کرنا آپ نے، فَمَا كَانَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو شخص مریضاً بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، تو پھر وہ کیا کرے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ ان دنوں کو بعد میں شمار کرے۔ اس سے کیا مراد ہے بعد میں شمار کرے، یعنی کہ وہ عید کے بعد ان دنوں کا روزہ رکھے، ان کی قضا کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو شخص اس ماہ سیام کو، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو پائے، چاہے کہ وہ اس کے روزے رکھے، کس کے، اس مہینے کے روزے رکھے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ بیان کیا، فَمَا كَانَ مَرِيضًا، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان دنوں کو بعد میں شمار کرے، یعنی کن دنوں کا بعد میں روزہ رکھے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ مشکلات کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس عدت کو پورا کرو، یہ چھوڑنا نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے روزہ۔ کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی تکبیر کو بیان کرو، بڑائی کو بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر گزار بنو۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، صرف اس کی دو صورت، ایک تو شیخ فانی، ایسا شخص کہ ایسا کمزور اور لاغر کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، یا ایسا دائمی مریض، ایسا مرض اس کے اوپر ہے، ایسی بیماری ہے کہ وہ اس کی بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا موت ہونے کا، فوت ہونے کا اندیشہ ہو، لہذا اس کے لیے کیا ہے، عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَفِدْيَةٌ مِّن طَعَامٍ مِّسْكِينٍ، تو اب وہ فدیہ دیا کرے۔ فدیہ کیا ہے، ایک روزے کے بدلے میں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، تھوڑا سا سر درد ہو گیا اس کے لیے نہیں ہے، یا کوئی سفر میں ہے اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے اس کے لیے فدیہ اس روزے کا دینا ہے۔ کیوں؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اس لیے کہ تو یہ نفلی کام ہے تمہارے لیے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھ لو، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے تو یہ بہتر ہے۔
اگر تمہیں معلوم ہے کہ میں عید کے بعد کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہوں تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جانتے ہو۔